السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ جو جنگ ہوئی اس کے کیا حالات تھے اور کیا انجام ہوا۔ حضرت علی نے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کا لشکر جو مدینہ سے آپ کے ساتھ تھا شریک لشکر رہا۔ ان کا ایک حصہ الگ ہو کر لشکر کے قریب رہا اور ایک حصہ لشکر میں ملا جلا رہا۔ راستے میں بنو بکر بن وائل اور بنو عبد القیس قبیلے بھی حضرت علی کے لشکر میں شریک ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچ کر مقام قصر عبید اللہ کے میدان میں حضرت علی خیمہ زن ہوئے۔ ادھر سے ام المومنین اور طلحہ اور زبیر خیمہ زن بھی لشکر کے ساتھ آ کر اسی میدان میں جمع ہوئے۔ 3 دن تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے خاموش رہے۔ اس عرصے میں زبیر خیمہ زن کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ زبیر خیمہ زن نے فرمایا کہ قیقع بن عمرو خیمہ زن کے ذریعے مصالحت کی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں اس کے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ صلح کی بات چیت کے دوران میں حملہ کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حضرت علی خیمہ زن کی خدمت میں بھی ان کے کچھ لشکروں نے جنگ شروع کرنے کا تقاضا کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ایک دن ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ بصرہ کی طرف کیوں تشریف لائے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ فتنے کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر بصرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے سامنے والے لوگ صلح کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا اس حالت میں ہم بچاؤ کریں گے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خروج کیا ہے کہ آپ کے نزدیک ان کے پاس بھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ آپ نے خون کا بدلہ لینے میں تاخیر کیوں کی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں، جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا پتہ لگانا دشوار ہو تو فیصلہ احتیاط سے کرنا چاہیے، جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ اگر کل مقابلہ ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی تو ہمارا اور ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے حکم بن سلام اور مالک بن حبیب کو طلحہ اور زبیر کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حضرات اس اقرار پر جس کی قیقع بن عمرو نے خبر دی ہے قائم ہیں تو لڑائی سے رکے رہیں جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ طلحہ اور زبیر نے کہلا بھجوایا کہ آپ مطمئن رہیں، ہم اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ اس کے بعد زبیر اور طلحہ لشکر کی صف سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان میں آئے۔ ان دونوں کو میدان میں دیکھ کر ادھر سے حضرت علی بھی اپنے لشکر سے نکلے۔ حضرت علی نے پہلے طلحہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے میرے خلاف یہ لشکر جمع کیا اور میرے مقابلے پر آئے، کیا اللہ کے سامنے آپ کوئی عذر پیش کر سکتے ہو یا اپنے اس کام کو جائز ثابت کر سکتے ہو؟ کیا میں آپ کا دینی بھائی نہیں ہوں کہ آپ پر میرا اور مجھ پر آپ کا خون حرام نہیں ہے؟ طلحہ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے میں سستی کی؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور وہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے گا، اور اے طلحہ کیا آپ نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے بیعت کی تھی، لیکن حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کی شرط پر۔ اس کے بعد حضرت علی
زبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ ایک شخص سے لڑو گے اور آپ اس پر ظلم کرنے والے ہوگے؟ یہ سن کر زبیر نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو یاد آ گیا، لیکن آپ نے میری روانگی سے پہلے مجھ کو یہ بات یاد نہ دلائی، ورنہ میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا، اور اب واللہ میں آپ سے ہرگز نہ لڑوں گا۔ اس بات چیت کے بعد حضرت علی، زبیر اور طلحہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ حضرت زبیر جب اپنے خیمے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کے لشکر میں عمار کو دیکھا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ غرض جنگ و پیکار کے خیالات اور ارادے دونوں طرف کے سرداروں نے اپنے دل سے نکال دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے عبداللہ بن عباس زبیر اور طلحہ کی خدمت میں آئے، اور صلح کی تمام شرائط تیسرے دن شام کے وقت طے اور مکمل ہو گئیں، اور یہ بات قرار پائی کہ کل صبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر دونوں فریق کے دستخط ہو جائیں۔ عبداللہ بن سبا کی جماعت اور بلوائی کے گروہ کو، جو حضرت علی کے لشکر سے قریب تھے، کوئی موقع اپنی شرارت کو پورا کرنے کا نہ ملا۔ اب جب کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ صبح کو صلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بھر مشورہ کرتے رہے۔ آخر صبح سحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں نے طلحہ اور زبیر کے لشکر یعنی اہل جمل پر حملہ کر دیا۔ جس حصہ فوج پر یہ حملہ ہوا اس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروع ہو گئی تو فوراً ہر طرف دونوں لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑے زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں کے سپہ سالاروں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو مجرم سمجھا، اور حقیقت اصلیہ سے دونوں بے خبر اور ناواقف رہے۔ تاہم دونوں کے لشکر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد ایک ہی قسم کا اعلان ہوا کہ اس لڑائی میں کوئی شخص بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرے، کسی زخمی پر حملہ نہ کرے، نہ کسی کا مال و اسباب چھینے۔ یہ اعلان طلحہ اور زبیر کی جانب سے بھی اور حضرت علی کی طرف سے بھی ہوئے۔ جنگ کے دوران حضرت طلحہ کے پاؤں میں ایک تیر لگا اور تمام موزہ خون سے بھر گیا۔ اس تیر کا زخم نہایت تکلیف دہ تھا اور خون کسی طرح نہ رکتا تھا۔ حضرت طلحہ کی یہ حالت قیقع بن عمرو نے دیکھی، جو حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، تو فرمایا کہ اے ابو محمد، آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فوراً بصرہ میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بصرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ اور پھر حضرت زبیر میدانی جنگ سے نکل کر احنف بن قیس کی لشکرگاہ کے قریب سے ہو کر گزرے۔ احنف بن قیس کے لشکر سے ایک شخص عمرو بن الجرمز زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیا اور قریب پہنچ کر ان کے ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے پوچھنے لگا، جس سے حضرت زبیر کو اس کی نسبت کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔ وہ ناپاک ارادے سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ وادی الصبا میں پہنچ کر نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ بحالت نماز جبکہ یہ سجدے میں تھے، عمرو بن الجرمز نے ان پر وار کیا۔ وہاں سے وہ سیدھا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت زبیر کی تلوار کو ان کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت علی نے جب حضرت زبیر کی تلوار کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہا کہ اے ظالم، یہ وہ تلوار ہے جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے عمرو بن الجرمز کو جہنم کی بشارت بھی دے دی۔
کعب بن مسعور ام المومنین کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور میدان جنگ کی طرف چلیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی سواری کو دیکھ کر لوگ قتال سے رک جائیں اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ سن کر ام المومنین نے آمادگی ظاہر کی اور فوراً اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ آپ کے ہودن پر لوگوں نے احتیاط کی غرض سے زرہیں پھیلا دیں اور اونٹ کو ایسے مواقع پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے لڑائی کا ہنگامہ خوب نظر آتا تھا، مگر امید کے خلاف بجائے اس کے لڑائی کم ہوتی اور رکتی۔ اس اونٹ یعنی ام المومنین کی سواری کو دیکھ کر لڑائی میں اور بھی زیادہ جوش پیدا ہو گیا۔ لڑائی کے شروع ہی میں طلحہ اور زبیر میدان جنگ سے الگ ہو گئے تھے۔ قبیلے کے افسر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف سے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ حضرت علی کے حملہ کرنے والی فوج کے گھیرے میں آ گیا۔ اسی اونٹ کی مہار کعب کے ہاتھ میں تھی۔ وہی حضرت عائشہ کو مشورہ دے کر میدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید صلح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ جب ام المومنین نے دیکھا کہ حملہ ور فوج کسی طرح نہیں رکتی اور اونٹ کو بچانے کے لیے بصرہ والوں نے اپنے قدم جما لیے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کعب کو حکم دیا کہ تم اونٹ کی مہار کو چھوڑ کر قرآن مجید کو بلند کر کے آگے بڑھو اور لوگوں کو قرآن مجید کے حکموں کی طرف بلاؤ اور کہو کہ ہم کو قرآن مجید کا فیصلہ منظور ہے، تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعب نے آگے بڑھ کر یوں ہی اعلان کیا۔ عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے اچانک ان پر تیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بصرہ میں اور جوش پیدا ہوا اور حضرت عائشہ کے اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس کے بعد اہل بصرہ برابر قتل ہوتے رہے، لیکن حضرت عائشہ کے اونٹ تک حریف کو نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ حضرت علی نے اس کیفیت کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیا کہ جب تک یہ ناقہ میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا، لڑائی کے شعلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ کا اونٹ لڑائی اور کشت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حضرت عائشہ کے کجاوا پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر بد دعا کر رہی تھیں۔ حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس ناقہ کو کس طرح مارو، جس وقت ناقہ گرا فوراً لڑائی ختم ہو جائے گی۔ ناقہ کی مہار ایک کے بعد ایک لوگ پکڑتے جاتے اور شہید ہوتے جاتے تھے۔ آخر کار ایک شخص نے موقع پا کر ناقہ کے پاؤں میں تلوار ماری اور ناقہ چلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا۔ اس وقت قیقع بن عمرو ناقہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناقہ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر کے ناقہ کو گھیر لیا۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر جو ان کے ساتھ تھے حکم دیا کہ جا کر اپنی بہن کی حفاظت کرو اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ قیقع بن عمرو، محمد بن ابی بکر اور عمار بن یاسر نے کجاوا کی رسیاں کاٹ کر کجاوا کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جا کر رکھا اور پردے کے لیے اس پر چادریں ڈال دیں۔ حضرت علی خود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر سلام علیک کے بعد کہا کہ اماں جان، آپ کا مزاج بخیر ہے؟ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ اور اس کے بعد لشکروں کے سردار ایک کے بعد ایک ام المومنین کے سلام کو حاضر ہوئے۔ اس لڑائی میں حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی،
جس میں سے 9,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے۔ حضرت علی کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں 20,000 تھی، جس میں سے 1,070 آدمی مارے گئے۔ حضرت علی نے تمام مقتولین کے جنازے کی نماز پڑھی، سب کو دفن کرایا۔ اگلے دن حضرت علی بصرہ میں داخل ہوئے۔ تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کی۔ عبداللہ بن عباس کو حضرت علی نے بصرہ کا حاکم اور گورنر مقرر فرما کر محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ سامان سفر کی تیاری کریں۔ چنانچہ رجب کی پہلی تاریخ سن 36 ہجری کو ہر قسم کا سامان سفر درست کر کے حضرت علی نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بصرہ کے رئیسوں کی 40 عورتوں اور محمد بن ابی بکر کے ساتھ بصرہ سے روانہ کیا۔ کئی کوس تک خود بطریق ساتھ ساتھ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن بن علی پہنچانے آئے۔ ام المومنین پہلے مکہ گئیں اور ذی الحجہ کے مہینے تک مکہ میں رہیں۔ وہاں حج ادا کر کے محرم 37 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔